السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ نعمتوں کے تعلق سے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ پاک کے پاس اس کے لیے عذاب شدید موجود ہے۔ تو لہذا صحت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو برباد کرنے کی، خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا صحت اور فراغت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت اور فراغت، آدمی کے پاس وقت کا ہونا اور آدمی کے پاس صحت کا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ ہم نے مقولہ سنا ہوگا کہ تندرستی 1000 نعمت سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اگر صحت نہ ہو تو ساری نعمتیں بیکار ہیں، آدمی کسی نعمت کا فائدہ لے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ صحت مند نہیں ہے، باوجود ساری چیزوں کے وہ بیکار ہیں۔ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور صحت اللہ کی امانت بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ صحت ہم کو امانت دی گئی ہے۔ ہم اپنی عادتوں سے، اپنی خراب چیزوں سے اپنی صحت کو برباد نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ صحت ہماری نعمت تھی، اس کو ضائع کرنے کا تم کو کیا حق تھا؟ اس لیے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیلا کے لیے اور ناجائز عشق کے لیے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لے اور اپنے خون کو بہا دے، اس لیے کہ صحت اللہ کی ہے، اس کی نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے خودکشی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ خودکشی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جان آپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، آپ اللہ کی امانت ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کو بچانا، اس کو بنا کر رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے صحت کا طالب ہوں ایمان کے ساتھ، اے اللہ میں تجھ سے صحت کا طالب ہوں ایمان کے ساتھ۔ اس لیے کہ صحت، یاد رکھیے، نعمت جب بنے گی جب ایمان ہو، صحت نعمت جب بنے گی جب اللہ کی ہدایت آپ کو ملی ہوئی ہو۔ اس لیے کہ اگر صحت ہے اور ایمان نہیں ہے، اور صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے، تو یہ صحت تو پھر یہ اپنی جوانی کی طاقت تو پھر یہ اپنے جو ہے اثر رسوخ کو، ساری چیزوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی بغاوت میں، فحش اور عیاشی میں ضائع کرے گا اگر صحت کے ساتھ ایمان نہیں ہے اور صحت کے ساتھ ہدایت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے صحت کا طالب ہوں ایمان کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں، یہ سب اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو بنائے رکھنے پر کتنا زور دیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر غور کریں تو آپ نے صفائی کا کتنا حکم فرمایا۔ گندگی بیماریوں کو لاتی ہے، گندگی صحت کو ضائع کرتی ہے۔ تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور صاف رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، اس لیے کہ نہ معلوم تمہارے ہاتھوں میں کون سے جراثیم لگے ہوں اور وہ تمہارے ساتھ کھانے میں چلے جائیں تو یہ تمہاری صحت کو ضائع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ناخن کاٹنے کو سنت قرار دیا ہے، اس لیے کہ اگر ناخن کے اندر میل لگا رہا تو یہ میل تمہارے کھانے کے ساتھ جائے گا اور یہ تمہاری صحت کو خراب کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، اس لیے کہ مونچھوں کے بال جو ہیں جب آپ کھانا کھائیں گے، جب پانی پئیں گے تو اس کے اندر دنیا کے جراثیم لگے ہوں گے اور یہ جراثیم جو ہے کھانے اور پانی کے ساتھ آپ کے اندر جائیں گے اور بیماری کا سبب بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف کے بالوں کو اور بغلوں کے بالوں کو صاف کرو، اس لیے کہ یہ اگر بال موجود رہیں گے تو یہ
یہ بیکٹیریا کے لیے اور جراثیم کے لیے گرو ہونے کا ذریعہ بنیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کرنے کا حکم فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرو. کیوں کہ مسواک بھی صحت کی ضامن ہے. جو جراثیم، جو بیکٹیریا، جو کھانے کے ٹکڑے آپ نے کھائے ہیں اور آپ کے دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ آپ کے دانتوں کو خراب کرنے کا اور اندر جائیں گے تو جسم کو خراب کرنے کا ذریعہ بنیں گے. صحت اللہ کی امانت ہے، اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے حکم فرمایا کہ مسواک کرو. کھانے سے پہلے مسواک کرو، نماز سے پہلے مسواک کرو، سونے سے پہلے مسواک کرو، تاکہ تمہارے دانتوں کی گندگی تمہاری صحت کو خراب کرنے کا ذریعہ نہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد خلال کرو کہ تاکہ تمہارے دانتوں میں پھنسے ہوئے ٹکڑے نکل جائیں اور تمہاری صحت کو خراب کرنے کا ذریعہ نہ بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت استنجا جب جاؤ تو پانی کا استعمال کرو. اس لیے کہ آج کی ماڈرن تہذیب معزز جو اپنے آپ کو بہت زیادہ جینٹل مین سمجھتے ہیں، وہ جو ہے پانی سے استنجا نہیں کرتے ہیں بلکہ ٹشو پیپر اور دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. فرمایا تم پانی کا استعمال کرو تاکہ کوئی گندگی تمہارے بدن میں باقی نہ رہے، لگی نہ رہے، تمہارے لیے جراثیم کا اور انفیکشن کا، بیماریوں کا اور تمہاری صحت کو بگاڑنے کا سبب نہ بنے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چھینکو تو ہاتھ رکھ لو. کیوں کہ چھینک کے ذریعے سے اگر تمہارے اندر کوئی جراثیم ہے وہ نکلیں گے اور دوسروں کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھینکو تو تم ہاتھ رکھو یا اپنے ہاتھ سے ڈھانک لو جب چھینک رہے اس وقت میں، تاکہ اس کے جراثیم، اس کے ڈراپلیٹ باہر نکل کر لوگوں کو متاثر کرنے کا سبب نہ بنے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمائی لیتے ہو، منہ پھاڑتے ہو تو اپنے ہاتھ کو رکھ لو. معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک غذا ہمارے لیے صحت کی ضامن ہے، صحت کو بچانے والی ہے. مگر افسوس کہ ہم نے آج تک اپنا رول ماڈل آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ پیو، اس میں شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا گھی دوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے متعلق فرمایا کہ جو شخص ہر ماہ 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر ماہ 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو اس کو کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوگی. یہ حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نفع بخش چیزوں کو لازم پکڑ لو. غذاؤں میں اللہ کے نبی نے فرمایا شہد، اور کتابوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بانا کرتے تھے. کیوں کہ آدمی ہیٹ اسٹروک سے بچ سکے. میرے معزز سامعین، کون سی عادت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے جو آپ کی صحت کی بقا کے لیے اور آپ کو تندرست رکھنے کے لیے، آخرت کا ثواب تو ہے ہی لیکن آپ کی صحت، آپ کی دنیا، ہماری دنیا کو صحیح اور سالم اور اچھا اور تندرست رکھنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت، ایک ایک عادت، ایک ایک حکم ہماری صحت کا ضامن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی دھوپ اور آدھی سایہ میں نہ لیٹا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سفید چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہ کیا کرو. تو میں آپ کو کتنا سناؤں، ایک چھوٹے کلپ میں آپ کو کیا کیا بتا سکتا ہوں. بس مختصر یہ ہے کہ صحت اللہ کی نعمت بھی ہے اور صحت اللہ کی امانت بھی ہے. اس کو ضائع کرنے کا، اس کو برباد کرنے کا ہم میں سے کسی کو حق حاصل نہیں ہے. اس لیے دعا بھی سکھائی کہ روز دعا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ سے عافیت مانگو دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک غذا پر عمل کر کر ہم اپنی صحت کو باقی رکھ سکتے ہیں، تندرست رکھ سکتے ہیں. آج ہم نے اپنی صحت کو ضائع کیا ہے، اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی برتن کے بارے میں بھرنے میں سب سے زیادہ خراب اگر کچھ ہے تو وہ پیٹ کا بھرنا ہے. حکیم لقمان نے کہا ہے کہ پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کو ڈال دینا بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں کچھ طبیب آئے، کچھ ڈاکٹر آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دکانیں ٹھپ ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس اب تو کوئی گراہک ہی نہیں آتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو صفت بیان فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو عادت بیان فرمائی جس کی وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ان کو بھوک نہیں لگتی یہ کھانا نہیں کھاتے، اور جیسے ان کا شکم سیر ہونے کا نمبر آتا ہے اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ جو کھانا کھاتے وقت بھوکا ہو اور دسترخوان سے اٹھتے وقت بھوکا ہو وہ کبھی ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو اب ہماری حالت دیکھیں، ہم تو کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد ملے گا ہی نہیں، جان جائے خرابی سے اور ہاتھ نہ اٹھے رکابی سے، دے بتی بشیر چور کے۔ تو کھانا کھانے میں احتیاط کرنا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا ہے، اسی طرح غلط غذائیں نہیں کھانا ہے۔ کھانا تو ہے لیکن غلط غذائیں نہیں کھانا ہے۔ آج کا ہمارا لائف اسٹائل اگر آپ دیکھیں تو صرف زبان کے چٹخاروں کے لیے اور زبان کے مزے کے لیے اور چند سیکنڈ اور چند منٹوں کے لیے جو غذا آپ کھا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس کو بدبودار پخانہ بننا ہے۔ صرف تھوڑی دیر کے مزے کے لیے آدمی جو ہے ایسی غذاؤں کا استعمال کر رہا ہے جو نئی نئی بیماریوں کے آنے کا سبب بن رہی ہیں۔ اس لیے اپنی غذاؤں کا بھی صحیح سلیکشن کرنا ہے کہ غلط غذائیں نہیں کھانا ہے، اپنی عادتوں کو بھی بدلنا ہے۔ عادتوں کا بھی بڑا رول ہے، آپ کا لائف اسٹائل چینج ہونا چاہیے۔ آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، صحت آپ کی نہیں ہے، آپ کے پاس امانت ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ دیر تک جگنا، صبح دیر تک سونا، لیٹے لیٹے کھا لینا، کھڑے کھڑے استنجا کر لینا، یہ ایسی خبیث عادتیں ہمارے اندر ایک نہیں ایسی ہزاروں ہیں۔ بہت لمبا ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہے کہ میں 10 منٹ کے اندر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس لیے اس کے اوپر انشاءاللہ مستقل میں ایک کلپس بناؤں گا جس میں آپ کو غلط غذائیں، غلط عادتیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا جو ہماری صحت کو برباد کرتی ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ورزش کا اہتمام کیا جائے، روزانہ کچھ نہ کچھ چلا جائے، روزانہ کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کی جائے، ایسی چیزیں سیکھی جائیں جو ہماری صحت کی ضامن ہیں، جیسے تیرنا ہے یہ سیکھنا چاہیے، جیسے گھڑ سواری ہے یہ سیکھنا چاہیے، رننگ ہے یہ کرنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جو ورزش سے تعلق رکھتی ہیں یہ ہماری صحت کو بنانے میں اور ہم کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کی نعمت کو سمجھنے کی اور صحت کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے جن چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں چھوڑنے کی اور جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔